السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کسی زمانے میں سمرقند سے ہرات تک کے سارے علاقے پر بادشاہ حسین باقرہ حکومت کرتا تھا اور مشہور و معروف شاعر اور عالم علی شیر نوائی اس کے وزیر تھے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ اور وزیر دونوں بچپن ہی سے دوستی اور رفاقت کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ بادشاہ حسین وزیر علی شیر سے ملے اور ان سے باتیں کیے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ملک و قوم اور تخت و تاج سے متعلق کوئی بھی مسئلہ وزیر علی شیر کے صلاح مشورے کے بغیر حل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ وزیر علی شیر کسی بہانے سے بادشاہ کے ساتھ نہ جا سکے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلے شہر کے ایک دور دراز علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وزیر کے بادشاہ کے ساتھ نہ جانے کی دو وجہ تھیں۔ ایک تو انہیں شکار جیسی ظالمانہ اور خونریز تفریح سے نفرت تھی، اور دوسرا وہ ایک انجان حسینہ کے تیر نظر کا نشانہ بن چکے تھے۔ آج 40 دنوں سے اس محبت کی آگ ان کے سینے کے اندر برابر چل رہی تھی اور اپنا آرام و سکون کھو بیٹھے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ موسم بہار میں ایک دن علی شیر ایک سنسان گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک شور سا سن کر ان کی نظریں خود بخود اوپر کی جانب اٹھ گئیں۔ اوپر دیوار پر سے دو کالی غزالی آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کی پرچھائی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے چاند کا سارا جلوہ ایسا تھا جیسے چاندی کے کسی نئے چمک دمک والے برتن کے آگے تانبے کا کوئی پرانا سا زنگ آلودہ برتن پڑا ہوا ہو۔ اس بے مثال جلوہ حسن کا نظارہ علی شیر پل بھر بھی نہ کر پائے۔ وہ چہرہ تابناک اس طرح آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جیسے وہ پانی کے آئینے میں کسی کا عکس تھا جو ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے گھبرا کر پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا تھا۔ علی شیر اس دن تو اپنا دھڑکتا ہوا دل لے کر وہاں سے چلے آئے، مگر اگلے دن وہ جیسے اتفاقاً ٹھیک اسی وقت اس گلی سے گزرے۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا، مگر افسوس اس حسین آنکھوں والی کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اپنے وفادار نوکروں کے ذریعے ان کو اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ وہ حسینہ ابو صالح نام کے ایک جلاہے کی بیٹی ہے اور اس کا نام گلی ہے۔ کتنی مہک تھی اس نام میں۔ خوب سوچ بچار کرنے کے بعد بالآخر ایک دن علی شیر نے اس جلاہے کے گھر جانے اور اس سے کھل کر بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے شکار پر جاتے ہوئے بادشاہ اور درباریوں سے کسی طرح دامن چھڑایا اور شہر کے اس دور دراز محلے کی طرف چل پڑے جہاں اس جلاہے کا گھر تھا۔ ابو صالح جلاہے کے گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے؟ علی شیر نے جواب دیا، ایک پردیسی۔ اندر سے پھر آواز آئی، تمہیں کیا چاہیے پردیسی؟ علی شیر نے پوچھا، کیا محترم ابو صالح گھر پر موجود ہیں؟ دروازہ کھلا اور خود ابو صالح اندر سے نکل آیا۔ وزیر باسراوت کو دیکھ کر بیچارہ جلاہا گھبرا گیا، کیونکہ اس پرانے زمانے میں حکمرانوں کا کسی کے دروازے پر آ دھمکنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف کسی نہ کسی مصیبت کا باعث ہوتا تھا۔ لیکن علی شیر نے بڑی خاکساری سے ہاتھ سینے پر رکھ کر سلام کیا اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ بوکھلائے اور کانپتے ہوئے جلاہے نے وزیر علی شیر کو اندر لے جا کر ادب سے بٹھایا۔ وہ دونوں بڑی دیر تک بیٹھے مزاج پرسی کرتے رہے، کوئی دوسری بات ان کے منہ سے نہ نکل سکی۔ بالآخر علی شیر اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ادب سے سر جھکایا اور بولے، جلاہوں کے ماہر فن استاد عزیز مکرم ابو صالح، مجھ ناچیز کو اجازت دیجیے کہ میں آپ کا بیٹا بنوں۔ حیرت سے ابو صالح قوت گویا کھو بیٹھا۔ وہ خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ علی شیر نوائی جیسا وزیر جس کے سہارے تخت شاہی کھڑا ہے اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے گا۔ اس کی بیٹی چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، خوشی سے اس کا دل بیلوں اچھل رہا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر کہا، جناب عالی، ہم لوگوں کی کیا جانیں اور کیا جسم، سب آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے لیے اس سے زیادہ اور کون سی عزت اور خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے مجھ جیسے ایک ناچیز جلاہے کی بیٹی کی طرف توجہ فرمائی۔ لیکن اس بارے میں خود لڑکی کی کیا رائے ہوگی؟ علی شیر نے پوچھا۔ ایک بیٹی کا تو یہی فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی بات مانے، ابو صالح نے فوراً جواب دیا۔ پرانے رسم و رواج اور شریعت کے قوانین سے تو میں بخوبی واقف ہوں،
لیکن ان کے علاوہ دلوں کے بھی اپنے رواج اور قوانین ہوتے ہیں۔ دل کے معاملے میں زبردستی موت سے بھی بری ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی راضی نہ ہوئی تو میں سر جھکا کر چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ ابو صالح دوڑا ہوا زنان خانے میں گیا اور اپنی بیٹی سے بولا، بیٹی، تمہاری قسمت کا ستارہ اس طرح چمک اٹھا ہے کہ اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ تم محلوں میں جا کر رہو گی۔ خود وزیر علی شیر تمہارے لیے اپنا پیغام لے کر آئے ہیں۔ میں تو ہاں کر چکا ہوں، لیکن خدا کی شان، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی بھی راضی ہو جائے۔ تم جلدی ہاں کر دو، کہیں وہ اپنا ارادہ نہ بدل دیں۔ ان کے تیور چڑھنے کی دیر ہے کہ ہمارا سارا خاندان ہی مٹ کر رہ جائے گا۔ گلی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اپنے ماں باپ کی بات ماننا میرا فرض ہے۔ اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری بیٹی آپ کی باندھی ہے۔ بوڑھا جلاہا خوشی سے پھولا نہ سمایا، واپس آ کر علی شیر سے بولا، میں ہمیشہ سچ کہتا تھا کہ میری بیٹی بڑی سمجھدار ہے، اس نے ہاں کر دی ہے۔ علی شیر نے اس دن ابو صالح کے گھر باقاعدہ طور پر شادی کا پیغام بھیج دیا۔ علی شیر ایک انوکھے قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے لڑکی کے دل کی بات خود معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی غرض سے وہ ابو صالح کے گھر روزانہ آنے جانے لگے۔ علی شیر اور گلی دونوں ساتھ ساتھ چمن میں ٹہلتے۔ علی شیر گلی کو اپنی تازہ غزلیں سناتے جو گلی سے ہی منسوب ہوتی۔ گلی دف کی تان پر اپنی سریلی آواز میں علی شیر کو گیت سناتی۔ ایسا لگتا تھا ان دو جوان دلوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ شادی کا دن قریب آ گیا تھا۔ علی شیر گلی کے باپ کو جہیز کے طور پر 10,000 اشرفیاں بھی ادا کر چکے تھے۔ بس شادی کی رسوم کی ادائیگی باقی تھی۔ ایک دن جب علی شیر اپنی محبوبہ کے گھر میں تھے، بادشاہ حسین باقر نے اپنے درباریوں سے کہا، ہمارے دوست علی شیر آج نہ جانے کیوں دکھائی نہیں دے رہے۔ بادشاہ کے چھوٹے وزیر مجید الدین نے فوراً بادشاہ کے پاس آ کر کہا، آپ اجازت دے تو عرض کروں، آج 40 دن اور ہوئے ہیں کہ آپ کی ہدایت کے مطابق ہمارے خفیہ لوگ آپ کے وزیر علی شیر پر برابر نگاہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اور کیا معلوم کیا ہمارے خفیہ لوگوں نے؟ وزیر مجید الدین بولا، جہاں پناہ آپ کی رعایا کے خیالات اور ارادے بلور کی طرح صاف اور پاک ہونے چاہیے، لیکن علی شیر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کہا؟ دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کی یہ جرت؟ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، بالکل سچ کہتا ہوں حضور، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ روز رات کے وقت تازہ غزلیں کہنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک حسینہ کی صحبت کا لطف اٹھاتے رہتے ہیں۔ جہاں پناہ انہوں نے ایک عمدہ ترین ہیرے کو جو آپ کے تاج کی زینت بننے کے لائق ہے آپ سے چھپا رکھا ہے۔ اس لڑکی کا نام گلی ہے اور وہ ایک جلاہے ابو صالح کی بیٹی ہے۔ علی شیر دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، علی شیر، ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی شیر نے پوچھا، لڑکی حسین ہے؟ کیا وہ کسی اچھے خاندان کی بیٹی ہے؟ جی ہاں، وہ بڑی حسین ہے اور باپ بھی ایک شریف آدمی ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ تب تو میری مبارکباد بھی قبول فرمائیے۔ بادشاہ حسین نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے ایک عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ لوگوں نے سنا، ہمارے بڑے وزیر ہماری شادی کرنے کے ارادے کو معقول بتا رہے ہیں۔ اب ہماری خواہش ہے کہ ہمارے دوست اور ہمارے بڑے وزیر ہونے کے ناطے علی شیر ہی لڑکی والوں کے ہاں ہماری طرف سے شادی کا پیغام لے کر جائیں۔ پھر بادشاہ نے علی شیر سے کہا، میرے دوست، آپ سوغات لے کر جلدی سے لڑکی والوں کے گھر چلے جائیں۔ کسی بات کا شبہ کیے بغیر علی شیر نے جھک کر بادشاہ کی تعظیم کی، پھر بولا، بادشاہ کی طرف سے شادی کا پیغام لے کر جانے سے زیادہ عزت کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے حضور کا پیغام کس کے ہاں پہنچانا ہوگا؟ بادشاہ بولا، جلاہے ابو صالح کے ہاں۔ یہ سن کر علی شیر سناٹے میں آ گئے، لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، میں حضور کا یہ حکم بجا لانے سے معذور ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ حسین آگ بگولا ہو گیا اور گرج کر بولا، اچھا، تو پھر یہ بات سچ ہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اعمال کو مجھ سے چھپائے رکھا۔ جائیے، جا کر لڑکی والوں تک میرا پیغام پہنچاؤ، ورنہ مجھ سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ علی شیر کی محبت نہایت سچی اور پکی تھی، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے پھر بادشاہ کی تعظیم کی اور بولے،
یہ کتنی غیر فطری بات ہوگی، کوئی دولہا اپنی دلہن کے گھر کسی دوسرے شخص کا پیغام لے کر جائے، وہ دوسرا شخص خود بادشاہ سلامت ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ حسین نے غصے میں آ کر اسی وقت علی شیر کو سمرقند سے نکال باہر کرنے کے فرمان پر مہر لگا دی اور شادی کا پیغام لے جانے کے کام اس نے چھوٹے وزیر مجید الدین کے سپرد کر دیا۔ دربار سے نکل کر علی شیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسے سر پر دوڑاتے مصیبت کا پیغام لیے ہوئے ابو صالح کے گھر پہنچے۔ چمن میں چاروں طرف خوشبو بکھیرتے ہوئے پھولوں کے درمیان انہوں نے رو رو کر گلی کو بتایا کہ کس طرح ان کی محبت کا سفینہ ڈوبا جا رہا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر گلی نے انتہائی درد بھرے اور متعین لہجے میں کہا، میں مر جاؤں گی لیکن بادشاہ حسین کی بیوی نہیں بنوں گی۔ علی شیر اور گلی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وزیر مجید الدین بادشاہ کی سوغات لیے بلائے ناگہانی بن کر آ دھمکا۔ ابو صالح نے مہمان عالی مرتب کو کمرے میں جا کر ادب سے بٹھا دیا، پھر اس کو وہیں چھوڑ کر خود باہر آیا اور گردن جھکا کر علی شیر کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں نے سوچا تھا کہ وزیر میرا داماد بنے گا، لیکن اب تقدیر کا یہ تقاضا ہے کہ میں بادشاہ کا سسر بنوں۔ تب گلی نے دوبارہ وہی الفاظ ادا کیے جو اس نے ابھی علی شیر سے کہے تھے، میں مر جاؤں گی لیکن بادشاہ حسین کی بیوی نہیں بنوں گی۔ بادشاہ تمہارے انکار کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، نہ میں رہوں گا اور نہ ہی میرا خاندان، بادشاہ سب کو مٹا کر رکھ دے گا۔ ابو صالح نے رو رو کر گلی کی منتیں کی کہ ہم پر رحم کرو، لیکن گلی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب لاچار ابو صالح وزیر مجید الدین کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے اس سے بولا، لڑکی کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہیں، اس وقت تو اس نے انکار کر دیا ہے، لیکن میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، آپ برائے کرم بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر نہ کیجیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ راضی ہو جائے گی، سمجھ جائے گی کہ وزیر کی بیوی بننے سے بادشاہ کی باندی بننا 1000 گنا بہتر ہے۔ وزیر مجید الدین چلا گیا، لیکن جواب کے لیے شام کی نماز کے بعد پھر آنے کا کہہ گیا۔ جاتے ہوئے اونچی آواز میں اس نے یہ بھی کہہ دیا، اگر چھوکری نے اپنی مرضی سے ہاں نہ کی تو اس کو بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ گلی کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد شراب کے 2 پیالے لیے واپس آئی۔ ایک پیالہ علی شیر کو دے کر اس نے کہا، جدائی سے موت اچھی ہے، اگر میری قسمت میں بادشاہ کے ہاتھوں کا کھلونا بننا ہی لکھا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس پیالے کی شراب مجھے ظالم قسمت سے چھٹکارا دلا دے گی۔ جب تک علی شیر ہاتھ پکڑ کر اس کو روکتے، اس نے پیالہ خالی کر دیا۔ اس میں کہیں زہر تو نہیں تھا؟ علی شیر نے گھبرا کر پوچھا۔ گلی نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ شراب میں بہت آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر ملا ہوا تھا۔ علی شیر نے بھی کچھ کہے بغیر اپنا پیالہ خالی کر دیا۔ پھر اس نے کہا، اپنی گلی کے بغیر میرے لیے بھی زندگی حرام ہے۔ شام کی نماز کے بعد وزیر مجید الدین موجود ہوا، اس ڈر سے کہ کہیں ظالم وزیر اپنی دھمکی پر عمل نہ کر بیٹھے۔ گلی نے اپنے باپ سے کہا، میں راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی 40 دنوں کے بعد ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ اس نے ابو صالح کے گھر میں سونے اور جواہرات کا ایک ڈھیر سا لگوا دیا۔ علی شیر کو ملک سے نکالنے کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ جس وقت شاہی محل میں شادی کی دھوم دھام مچی ہوئی تھی، اسی وقت علی شیر ایک اجنبی قلندر کا بھیس بدل کر محل میں آیا اور اپنی محبوبہ کو الوداع کہنے کے لیے شاہی حرم میں داخل ہو گیا۔ گلی کا بہت برا حال تھا، وہ شدید ترین بخار کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن وہ پہلے کی طرح بے حد حسین تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ستاروں کی ٹھنڈی جھلملاہٹ کا مذاق اڑاتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میں بادشاہ کی بیوی نہیں بنوں گی، زہر اپنا اثر کر رہا ہے اور میری موت کی گھڑی بہت قریب آ گئی ہے۔ علی شیر نے انتہائی مایوسی کے عالم میں کہا، تمہارے ہاتھوں سے تو میں نے بھی پیا تھا، لیکن مجھ پر تو اس کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا۔ تب گلی نے کہا، جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیار کرنے والی لڑکی نے اپنے محبوب کی جان لی ہو۔ تمہارے پیالے میں خالص شراب تھی۔ علی شیر نے بہت ہی دکھی ہو کر کہا، میں کتنا بد نصیب ہوں، آخر تم نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تم مجھ کو ہمیشہ یاد رکھو، گلی نے جواب دیا۔
اتنے میں اچانک بادشاہ حسین غصے میں بھرا ہوا کمرے میں آ دھمکا۔ اس کے نوکروں میں سے کسی نے جا کر اس کو اطلاع دی تھی کہ علی شیر آپ کے حرم میں بیٹھا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس نے آتے ہی گرج کر کہا، جس نے میرے حرم میں پاؤں رکھا ہے وہ مر جائے گا۔ خاموش رہیے، اس کی نیند خراب نہ کی جائے۔ علی شیر نے گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سرکار آئیں یہاں سے چلے چلیں، اس کے چین میں خلل نہ پڑے۔ بادشاہ حسین نے گلی کی طرف دیکھا، وہ بے جان پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر گر پڑی اور وہ اپنا سر جھکائے ہوئے چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ علی شیر نے تلوار اٹھا لی اور ساتھ کے کمرے میں بادشاہ کے پاس آ کر بولا، اب میری بس یہی خواہش ہے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ یہ لیجیے اپنی تلوار اور میری گردن کاٹ دیجیے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ حسین نے علی شیر کی گردن نہیں کاٹی، اس کو گلے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے قسم کھائی کہ جیتے جی علی شیر کا دوست بن کر رہے گا۔ دانش مند علی شیر اس کے بعد بھی سلطنت کے بڑے وزیر بنے رہے۔ پہلے کی طرح اب بھی امور سلطنت سے متعلق تمام اہم ترین مسئلے علی شیر کے صلاح و مشورے سے حل ہوتے رہے۔ لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ حسین بائقرا نے مرتے دم تک اپنے دل میں علی شیر کے لیے عداوت بسائے رکھی، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ لوگ اکثر و بیشتر انہی کے دشمن بن جاتے ہیں جن کی انہوں نے خود ہی برائی کی ہو۔ بزدل اور ظالم حسین بائقرا کو یہ خدشہ بھی رہتا تھا کہ علی شیر کبھی مجھ سے انتقام نہ لے بیٹھے۔ بادشاہ حسین اور وزیر علی شیر کے درمیان دوستی اور رفاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے علی شیر کو جانے کتنی ہی مصیبتیں اٹھانا پڑیں، اور علی شیر کے دل میں اپنی جان سے عزیز گلی کے لیے جو محبت تھی اس کو وہ مرتے دم تک نبھاتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر کوئی لڑکی کبھی ان کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی، چاہے وہ حسن و رعنائی سے سورج چاند اور آسمان کے تمام ستاروں کی چمک دمک کو ہی کیوں نہ مان کرتی رہی ہو۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں سننے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔